اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مومنین سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو. جی بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں درخواست کرتا ہوں کہ حجت الاسلام جناب مولانا وسیع الحسن خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل مصحف محمد و آل محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، برائے کشنودی امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلندر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات ارشاد ہو رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہ حسنا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ پورے دین کی اساس اور بنیاد عشق پر ہے، محبت پر ہے، لیکن بات تو جو کل گھومی اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں
جہاں ارشاد ہوتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل جس پر خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کیا کہ آدمی وہ کہے جس پر خود عمل نہ کرتا۔ تو اب اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے، تو جو کسی سے محبت مانگ رہا ہے پہلے اس کی محبت طے ہو کہ وہ کتنی کرتا ہے۔ تو اب اس ذیل میں کل یہ گزارش ہوئی کہ ماں سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہمارے باپ سے زیادہ اللہ کرتا ہے۔ دنیا میں ہم جس کو سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہم سے قریب ہے، سب سے قریب ہم سے ہمارا اللہ ہے، اور اس نے قرآن میں کہا بھی ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آپ جیسے سامعین مل جائے نا تو پڑھنے میں بڑا مزہ ہے، پھر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے جب ایسے ہی سن رہے ہیں تو پھر اس میں ہاتھ پیٹنا اور پٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بہت کم باتیں ہیں۔ قابل تعریف ہے آپ لوگ، میری بالکل چھوٹی معقول نامعقول باتیں ہلکی پھلکی اور آپ توجہ سنتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا گو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کے اس ذوق سماعت کو باقی رکھے اور قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن بھائیو اس 5 مجلس میں کم از کم یہ بات لے کے جائیے کہ دنیا میں اگر کامیابی ہے تو وہ عشق کی بنیاد پر ہے۔ پہلے مرحلے پر خدا ہے اور پھر اس کے بعد جس کو خدا کہہ دے۔ یہ جو شیعوں پر الزام ہے نا کہ یہ علی علی کرتے ہیں اور یہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ الزام غلط ہے۔ مین بنیاد کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کو جس سے جتنی محبت ہوگی وہ اس کی بات کو اتنا ہی فالو کرے گا۔ اب جتنا شیعوں کی محبت اللہ سے بڑھتی جائے گی اتنی ہی اہل بیت سے محبت بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو جتنا خدا کی محبت بڑھے گی اتنا ہی اہل بیت کی محبت۔ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو پورا کر رہی ہے۔ تو اذا سألک عبادی عنی، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اذا سألک، جب میرے بندے پوچھے آپ سے عنی، میرے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ فإنی قریب، میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس ان کو چاہیے کہ مجھے پکارے، بس ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ شاید لعلہم یرشدون، راہ راست پر آ جائے۔ یا دوسری جگہ ہے ارشاد قل، یہاں بھی قل ہے، کہیے آپ میرے بندوں سے بتائیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرے حبیب میرے ان بندوں سے بتا دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا اس سے اللہ کا کوئی نقصان تھوڑی ہے۔ مجلس کرتے ہیں ہم، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں، تو یہ گناہ کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے۔ نہج البلاغہ میں نے کہا نا کل کی جملہ کہا کہ خدا کا لاکھ کرم اور احسان اور شکر ہے کہ اس نے اسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی ایک پورا خطبہ ہے، کبھی اللہ توفیق دے تو آپ کے درمیان آنے کی اللہ جو ہے وہ اگر توفیق تو اس کو یاد دلائے گا تو میں اس خطبے کو پڑھوں آپ کے درمیان، مولا ہی کے ساری مجلس مولا کا بیان ہو جائے انشاءاللہ۔ پہلے ذہن میں بیسک شروع کر دیتا ہے۔ ایک پورا خطبہ ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا بنام صفات متقی، متقیوں کے صفات۔ تو ایک صحابی تھے مولا کے جن کا نام تھا حمام،
ایک دن حمام نے کہا یا امیر المؤمنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے ایسے کہ جیسے ہم متقی کو دیکھ رہے ہیں، ایسا بیان کر دیجئے مولا کہ تم متقی سامنے کھڑا ہو جائے۔ ناجر البلاغہ میں ہے فتفاقل علیہ السلام عن جوابے، مولا کو حمام کا جواب دینے میں گرانی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب ہوا گرانی محسوس ہوئی؟ یعنی معاذ اللہ مولا کو نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کا جواب نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا جاہل ہے، سامنے والا مصلحت بھی دیکھتا کہ یہ بات ان کے بیچ کہنے کی ہے کہ نہیں ہے۔ خطابت میں سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے جائے کہ کہاں کیا کہنا ہے۔ صلوات بر محمد فتساقل علیہ السلام عن جواب، امام نے جو ہے حمام کے جواب سے تذبذب فرمایا اور ایک جملہ کہا کہ یا حمام اتق اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو اور اللہ نیک کام کرتے رہو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، حمام اتنا سمجھ لو اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہے۔ فلم یقنع حمام بهذا القول، اتنی سی بات پر مولا کے حمام قانع نہیں ہوئے، لگ گئے نہیں مولا بیان کر دیجئے، مولا بیان کر دیجئے۔ کچھ رہا تھا مرحوم سید رضی فرماتے حتی عزم علیہ، جو آپ لغت جائے گا تو عزم کے معنی ارادے کا آپ کو دیکھیں گے، لیکن نحویین کہنا کہ عزمہ جب متعدی ہوگا اللہ کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے قسم کے۔ حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی۔ اب کیا قسم دی نہیں معلوم، اس لیے اس میں نہیں لکھا ہے، اپنے لیے تو نہیں کر دوں گا کیا قسم، بہتر لکھا حتی عزم علیہ، مولا کو حمام نے قسم دی۔ کچھ ایسی ہی بات ہے اکبر کا، اچھا ٹھیک ہے، مگر متقیوں کے صفات تو بعد میں بیان ہوں گے، اس کے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ اور وہی سنانا اس وقت، بقیہ تو بات کی ہے۔ فرماتے یا حمام ان اللہ خلق، اس کو خود توجہ سنیے، ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم، اے حمام یاد رکھو اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم، اللہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، ان کے گناہوں سے محفوظ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نہ خدا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والے کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بقول کسی فارسی شاعر کے کہتا ہے کہ گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشینت کبریائی اشگر، ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کی خدائی میں تھوڑی فرق ہوگا، اور وہ تو ایسا کریم ہے، کافر ہونا تو دور کی چیز ہے، اس کی صحت میں تو اثر نہیں پڑتا اگر کوئی اپنے کو اللہ کہتے، کہا کرو کافر تو کافر ہے۔ ایسا بھی آدمی گزرا ہے جس نے اللہ کہنے والے بہت سے گزرے ہیں، ایک صاحب اس میں تھے جنہوں نے اپنے کو بڑا والا کہا، قرآن میں پڑھیا، کس نے کہا؟ سیکریٹری ہے نا، اتنا تو مجھے یاد رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کب مولوی پوچھ رہے اپنے ممبر سے، ہاں صدر سیکریٹری کو پڑھنا چاہیے۔ فرعون، آپ ان کو سیکریٹری بنائیے، صلوات پڑھو۔ اچھا یہی ہے، اچھا یہی ہے، ٹھیک ہے، پاس ہو گئے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا نہیں، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں۔ اس کی صحت پر کچھ اثر پڑا؟ ایک دن فرعون کا کھانا بند ہوا۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن کہہ دیا کہ پالنے والے وہ تیری بندگی سے نکل گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود تو اس کو روٹی دے رہا ہے۔ آواز قدرت ہے موسیٰ، اس نے بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے ربوبیت سے تھوڑی کیا۔ صلوات بر محمد خدا کیا ہے، کاش ہم سمجھ سکتے کہ وہ کتنا مہربان ہے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کیا ہے کہ اللہ کے مایوس نہ ہو رحمت سے، اللہ کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم کیا تھا کہ وہ تمہاری اطاعت سے بے نیاز، تمہارے گناہوں سے محفوظ۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ نہ تو اطاعت کرنے والے کی اطاعت اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کو گناہ اللہ کو کوئی خدائی میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے باوجود فقسم بینہم معایشہم، اللہ نے سب کو اس کے حساب سے روزی دے دی ہے۔ مطلب بغیر یہ دیکھے ہوئے کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے، اس کو دیکھے بغیر فقسم بینہم معایشہم، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نماز پڑھنے آؤ تو روٹی کے چکر میں نہ ہو، روٹی ملے گی، نماز پڑھو گے تب بھی روٹی ملے گی، نہیں پڑھو گے۔ اور کتنے ہیں جن کی روٹیاں نمازیوں سے زیادہ ہیں، دیکھیے دنیا میں دیکھ لیجیے تو روزی روٹی۔ اب تک تمہارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ نماز پڑھیں گے تب بھی ملے گی، نہیں پڑھیں گے تب بھی ملے گی، مومن رہیں گے تب بھی ملے گی، نہیں رہیں گے تب بھی ملے گی، تو اس روزی روٹی سے ہٹا دو، اس کے بعد تقوی اختیار کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ فالمتقون هم فیہا اہل الفضائل۔ اب ایسے تصور کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اپنی بندگی اور نیکی اور تقوی کو روزی روٹی سے نہیں جوڑتا ہے تو ایسا متقی کائنات میں صاحب فضیلت ہے جو اپنے دین کو روزی روٹی سے نہ جوڑے۔ اب جس کی جتنی اوقات ہے اتنی تو کرے گا۔ ہماری اوقات یہی تک ہے کہ نماز پڑھو روزی کے چکر میں پڑے بغیر، روزہ رکھو یہ سوچے بغیر، رکھو گے تب بھی ملے گی، نہیں رکھے گے تب بھی ملے گی، لہذا نماز پڑھو یہ سوچ کے کہ نماز پڑھنے کے لائق ہے، وہ روٹی دے اور چاہے نہ دے، حکم بجا لانے کے لائق ہے، وہ روٹی دے یا نہ دے، یہ ہم کو سکھایا گیا۔ تو کیا علی کی بھی نماز اسی تصور سے تھی؟ کیا ہم نماز پڑھیں گے چاہے روٹی دے یا نہ دے، ہم عبادت کریں گے چاہے روٹی دے یا نہ دے؟ کہ علی کے لیے یہ تصور چھوٹا ہے، علی اس سے اونچی چیز ہے۔ کچھ تو فرق متقی اور امام المتقین میں ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب کہ ہم کو سکھایا کہ تم تقوی اختیار کرو روزی روٹی کو ذہن میں رکھے بغیر۔ کہا آپ کا سنا نہیں، میرا فقرہ پہلے کہہ چکا ہوں، پالنے والے میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف میں نہیں کرتا، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ متقی وہ ہے جو روٹی سے اوپر ہو کے عبادت کرے، امام المتقین وہ ہے جو جنت سے اوپر اٹھ کے عبادت کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جب عشق الہی، جب عشق خدا انسان کے اندر اس حد تک آ جائے کہ اللہ قابل عبادت ہے، بھوکا رکھے تو وہ بندگی پرسوں والی یاد رکھے، سب مربوط ہے باتیں۔ بندگی کا کیا مطلب ہوگا کہ جس حال میں رکھے اس حال میں بندہ خوش، یہ ہے اصل بندگی انسان۔ جب اس منزل تک پہنچ جائے گا، روٹی دے گا تب بھی اللہ، نہیں دے گا تب بھی اللہ، محل میں رکھے گا تب بھی اللہ، جنگل میں رکھے گا تب بھی اللہ، ہر صورت میں الحمدللہ، ہر صورت میں سبحان اللہ۔ جب آدمی اس منزل پر آ جاتا ہے نا تو پھر انسان نہیں ہوتا، بقول حضرت عیسیٰ کے وہی خزانہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے مقابلے میں سونے کی اوقات نہیں ہے، ایسے انسان کے مقابلے میں چاندی کی حیثیت نہیں ہے۔ سناؤں آپ کو بات، پھر گھومتی جا رہی، میں معذرت چاہتے کہ صاحب آج یہ پڑھ گیا۔ اچھا ایسا نہیں کہ نہیں نیت تھی، نیت بھی تھی کہ یار بندے مومن نے کہا ہے، لیکن اب یہ بات آ گئی ہے، اگر ہو سکا تو لاسٹ میں تھوڑا سا آ جائے گا۔ صلوات
کیونکہ خواہش ہے آدمی جناب فاطمہ پڑھی ہے تو کچھ نہیں تو کم از کم مسائل تو پڑھی دوں گا صلوات پر محمد. لیکن حضرت عیسیٰ آپ بتا سکتے ہیں واٹ ڈفرنس بٹوین صحابی اینڈ حواری؟ حواری بھی کہتے ہیں ساتھی کو اور صحابی بھی کہتے ہیں ساتھی کو. ہمارے پیغمبر کے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کو صحابی کہا جا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں. آدمی اپنے اس منزل پر آ جائے نا کہ دنیا ایک طرف خدا تو پھر سونے چاندی کی اوقات نہیں ہے, پھر وہ خود سونا ہے, پھر وہ خود چاندی ہے. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ خزانہ نکل آیا بہت بڑا. اور یہ روایت ہے کہ عیسیٰ کے لیے تو نکلتے نا, ہمارے امام جب آئیں گے نا تو جہاں زمین میں دفینہ ہوگا وہ خود نکلنے کہے گا یا میں رسول اللہ میں یہاں سے. یہ امام کے ظہور کے وقت وہ خزانہ نکل آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یا نبی اللہ رکیے, وہ ساتھی ہیں, یا نبی اللہ رکیے, کیوں خزانہ ہے لے لے تھوڑا سا, اینٹیں نیٹیں دو ایک سونے کی رکھ لیں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دنیاوی چیزیں ہیں ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جانے والی, چھوڑو. نہیں یا نبی اللہ, نہیں یا رب اللہ. ان لوگوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے خزانہ چاہتے ہو رک جائے تو لے لیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, تم یہاں اپنا خزانہ نکالو, میں جا رہا ہوں اپنا خزانہ لانے, پھر چلتے ہیں. اب سنیے کہ عیسیٰ خزانہ کہاں تلاش کرنے گئے اور وہ خزانہ ہے کیا. صلوات پر محمد. چلتے رہے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ, چلتے رہے پہنچے ایک صحرا بیابان جنگل میں. دیکھا کہ ایک کٹیا ہے, کٹیا سمجھتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا جو ہے چھوٹے سے کوئی مکان ہے بیچارہ چھپر اوپر ڈال کر کے, ایک گڑیا اس کے اندر ہے. آئے کہنے لگے کہ کیا اماں مہمان چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی مہمان حبیب خدا ہے, بالکل تشریف لائیے. حضرت عیسیٰ اس کے یہاں مہمان ہو گئے. اس کا ایک لڑکا تھا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور لا کے بازار میں بیچتا تھا, جو کچھ ملتا تھا ماں بیٹے مل کے کھاتے تھے, سکون کی زندگی گزر رہی تھی. جیسے ہی لڑکا جنگل سے اپنا آیا لکڑی وکڑی بیچ باچ کر کے مارکیٹ سے, اماں نے کہا کہ دیکھو اندر جو ہے وہ بیٹھے ایک بزرگ, شکل و صورت سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں, تم ذرا ان کے پاس بیٹھو, ان کا دل بہلاؤ مہمان کا, اور میں جب تک کچھ پکا لوں. اب جناب عیسیٰ نے اس کو دیکھنا شروع کیا. ابھی آپ کی طرف ہم تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے تو کچھ دیر میں آدمی خود ہی نظریں جھکا لے رہے, فکر نہیں ہے. کچھ جناب عیسیٰ نے دیکھنا شروع کیا اور ذرا کبھی ادھر آگے کہ کیا بات ہے, کہنے یار تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو. حضرت عیسیٰ نے کہا کہنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا, کچھ ہے چھپا رہے ہو تم, مجھ سے بتاؤ میں تمہارے وہ بات کام کر دوں گا. کہنے جب ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہنے ہے ہم پال رہے ہیں, تمہاری آنکھ دیکھ رہے ہیں, تمہارے دل میں ہے جو تم دبائے ہو, ہم سے کہو ہم تمہارا کام کر دیں گے. کہتے ہیں کہ گولڈ از گولڈ, بزرگوں کا لحاظ ہونا چاہیے. ایک حدیث سنا دو, میں لفافے میں کر کے بات نکل جاتا ہوں. ایک حدیث سنا دو, آپ پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے, آپ انجینئر ہیں ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے, چچا آپ کے چچا ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, مگر بزرگ ہے, بزرگ کا لحاظ ہونا چاہیے. آپ انجینئر ہوں گے اپنے گھر کے, آپ ڈاکٹر ہوں گے اپنی ذات کے, لیکن جو بزرگ ہے اس کا احترام ضروری ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے, اس کے داڑھی و بال پک جانے کی وجہ سے, کل کو قیامت میں اس کی شفاعت ہم کریں گے. بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے. تو اب تو وہاں سے اٹھا آیا, کہنے لگا اماں یہ جو مہمان آئے تو عجیب ٹائپ کے ہیں, کیا وہ پہلے پیچھے پڑ گئے کہ تمہارے اندر کوئی بات ہے, بتاؤ ہم تمہارا کام کروا دیں گے. تو ایک بزرگ ہوتا ہے, لاکھ آپ انجینئر ڈاکٹر ہیں, مگر وہ ہم لوگ جب لکھنؤ میں پڑھتے تھے تو وہ ایک کلرک تھے ہمارے یہاں مدرسے میں, تو ان کی ایک بیوی تھی بیچاری بوڑھی سی, بالکل خالص لکھنوی زبان بولتی تھی. ہم لوگ بھی جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے بوڑھا کے پاس کہ اچھی لگتی تھی زبان ان کی. تو ایک دن وہ کہنے لگے ہے بیٹا تم لوگ پڑھ رہے ہو, پڑھے ہوئے ہو, ہم سے سیکھ لو, ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو جو بزرگ ہوتے واقعی پڑھے ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں دم ہوتا ہے. یہ کہنے کا اماں تو مہمان ہے, کہہ رہے ہیں اپنی بات کرو. تو ماں نے کہا بیٹا اگر بتا دیا تم نے, کر دیا تو کیا کہنا, اور اگر نہیں کر پائے
تو نقصان کیا ہے؟ جیسے اب نہیں ہوگا ویسے کہنے کی بات نہیں ہوگا، تو کہنے میں کوئی حرج تو آئے نہیں آئے. ہاں بولو. کل صاحب اتنا اسرار ہے آپ کا تو اب سن لیجیے. میرا کام ہے لکڑی کاٹنا. میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، تب تک شور ہوا با ادب با ملاحظہ ہوشیار سائڈ ہو جاؤ سب لوگ. کیا بات ہے؟ معلوم ہوا صاحب بادشاہ کی لڑکی گزر رہی تھی ادھر سے. میں بھی صاحب ایک کونے میں کھڑا ہو گیا سائڈ ہو کر کے. کہنے لگے جیسے ہی اس کی سواری میرے سامنے سے گزری تب تک اس نے پردہ ہٹایا محمل کا جہاں بیٹھی تھی کہ ذرا سا دنیا دیکھی جائے. اب یہ جو ڈیجیٹل 2 کیمرے اللہ نے لگائے ہیں نا، کہنے جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا یہ کلک ہو گئے. اب یہ کلک میری زبان ہے، کتاب میں تھوڑی لکھا ہے. مطلب یہ جو ڈیجیٹل کیمرے خدا نے لگائے ہیں، جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے فوراً کلک ہو گئے. اور اب جو ہارڈ ڈسک میں گئی ہے تو لاکھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی. ایک سے ایک انجینئر پکڑ کے لائیے، کبھی کبھی پھنس جاتا ہے کیس، اور ڈیلیٹ کرنا چاہیے فائل نہیں ہوتی. تو وہی حال ہے صاحب، وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ نے کہا تو کیا مطلب شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کو پتا تھا کہ اوقات ہماری کیا ہے. کلے کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. کہا ہم کہاں بادشاہ ممکن کم مہینے کہا نا کام کروا دوں. تم یس بولو، تم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جب ایسے موقعوں پر آدمی نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، تو شرما کے گردن نیچی کر لے گا اور کیا کرے گا. بولا ٹھیک ہے ہو جائے. صبح ہوئی، کھا ہوئی تو سو گئے. صبح ہوئی، اس نے اپنا پھر وہی تیشا وشا لیا، چلا جنگل کے لیے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں؟ کل صاحب جا رہے ہیں، کچھ محنت مزدوری کریں گے ورنہ کھائیں گے کیا؟ کل عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور رات والی بات؟ تو اس نے کہا کیا واقعی آپ سیریس ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ہم نے سوچا بھائی رات میں ہمارے مہمان ہیں، ہمارا کام آ رہے ہیں تو خوش کرنے کے لیے بات کہی تھی. ہو کہیں نہیں، ہم نے کہا ہے تو کہا ہے، کر دیں گے تمہارا کام. چاہتے ہو نا؟ قسم چاہتے تو ہے لیکن ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارے اوپر چھوڑ دو. کیا مطلب؟ کہ جس لباس میں ہو ٹیپ ٹاپ مت کرو، جیسے ہو اسی حالت میں جاؤ بادشاہ کے دربار. تم کو سپاہی روکیں گے تم ضد کرنا. اب عیسیٰ کو تو پتا نا جب خدا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو حالات ویسے ہی بنتے ہیں. وہ روکیں گے تم ضد کرنا. بہرحال اجازت تم کو مل جائے تو تم اسی کپڑوں میں چلے جاؤ. بادشاہ جب پوچھے تو بغیر کسی تکلف کے سیدھے اپنی بات کہو چلے جاؤ. جو بادشاہ کہے تم سے وہ آ کے مجھ سے بتاؤ. یہ گئے سپاہیوں کا کیا ہے؟ بادشاہ سے ملنا ہے. یہ بادشاہ سے ملیں گے. اب صاحب اتنا لگا رہا کرنے یار مجھے لگتا ہے کس کا چھوڑا جانے تو تھوڑا بادشاہ کو بھی تفریح ہو جائے گی. اس نے کہا چچا وہاں گئے، بادشاہ نے کہا ہے کیا بات ہے؟ کل صاحب آپ کی لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں. اب بادشاہ اس کے گزرا سے حوالے کہ یہ کیا تھا؟ آپ کی لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں. لیکن انکار کیجئے، کوئی کام نہیں کرنا ہے نا مت کیجئے، مگر اس کو اسلامی اخلاق کے ساتھ. پھر آپ نے ہم کو فون کیا، ہم کو آپ سے تکلیف ہے، ہم آپ کی مجلس نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، آپ نے ہم کو فون کیا، مولانا آپ کیا نہیں پڑھ سکتا، میں دنیا میں نہیں پڑھ دوں گا، یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم کیا بتائیں، معذرت چاہتے ہیں اور اس وقت طبیعت آمادہ نہیں، جو بھی کرنی چاہیے ایک اسلامی ڈھنگ سے انکار ہونا چاہیے. ماشاء اللہ کہا یار کرنا تو ہے نہیں، لیکن یہ بیچارہ پاگل ہی صحیح، اس کا دل کیوں توڑے؟ ایسی بات کہتے کہ کس کے مسیح میں نہیں ہوگا تو کرے گا. کہنا ٹھیک ہے کر دیں گے. بادشاہ نے کیا آیا؟ کہنے لگا لڑکی شادی کرنے آیا. بادشاہ نے کہا بیچارہ کیا ہے پاگل واگل ہے، ایسے آگے مطلب کوئی ڈھنگ کا آدمی اس طرح کہے گا کہ گرہی تو کہے گا تو ٹھیک ہے اس کو ایک بات کہے تو چلا جائے. انہوں نے کہا کر دیں گے مگر بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہے میاں، کوئی معمولی بات ہے، پتا ہے کیا کیا کرنا ہوگا؟ کہنے بتائیے صاحب. کہنے لگے ایک کشت بھر کے ہیرے جواہرات لے آئیے، آپ کر دیں گے شادی. آپ کی اوقات تو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا ہیں. ان کا ٹھیک ہے صاحب لے آئیں گے. وہاں سے باہر آئے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے. کیا کہا؟ کہنے لگا صاحب وہ لگن بھر کے ہیرے جواہرات کہہ رہا ہے. کہنے صاحب کہیں سے لگن مان کے لے آؤ. وہ گئے کٹایا آپ کو ایک لگن ہوگی تھا تو دے دیے، ابھی تھوڑی دیر میں واپس کرتے لا کے.
صاحب وہ لگن لے کے آ گئے. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ انہوں نے اس کے اندر کنکڑ پتھر بھر دیا. آپ کی بات کا ہے نا کام چل رہا. صلوات کنکڑ پتھر بھر دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وہ سارے کنکڑ پتھر ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لے جاؤ. لے کے آیا, اس پہ کپڑا ڈھک لیا. جیسے ہی کپڑا ڈھائیں ایسے جواہرات تو میرے خزانے میں نہیں ہے. اب کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہیں لگتا ہے اس کو دفینہ مل گیا ہے, کہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے, تو کیا کیا جائے؟ کہا اسے نہیں, اس سے کہیں اور لے آئے تب پتا چلے کہاں سے لا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے قبول, مگر ایک میں تھوڑی کام چلے گا. کہا جی کہا اور لے آئیے آپ. پھر باہر نکلا. حضرت عیسیٰ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے صاحب اور مانگ رہے ہیں. بھر لو. وہ کنکڑ پتھر بھرتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو پہلے ایکسٹرا میں تھی, وہ اپنا کام کرتی تھی, لے کے چلے جاتے تھے. اور لاؤ. اس نے کہا تھا ہیرے جواہرات کی کمی نہیں ہے, وہ لگن دے دیجیے ہماری اور وہ مانگے کی ہے. جب 1 2 3 آخر بادشاہ نے کہا رک جاؤ, سچ سچ بتاؤ ورنہ گردن. اب یقین ہوگا کہیں خزانہ ملا اس کو. سچ سچ بتاؤ ورنہ گردن مار دوں گا. جی یہ کہاں سے لا رہے ہو تم؟ کہیں سے نہیں صاحب, کنکڑ پتھر بھرتا ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اب مجبور ہوا پورا قصہ بیان کرنے پر. بادشاہ نے کہا یہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہے, آپ تو کنکڑ پتھر کو سونا نہیں کر سکتا. اور اگر وہ نمائندہ خدا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کر دوں. اور اگر خدا چاہتا ہے تو پھر مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ اب سمجھے آپ, جب خدا اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے, اس پر اعتماد کر کے تو دیکھے آدمی. تو ٹھیک ہے ہم کر دیں گے اپنی بیٹی کی شادی تم سے, مگر شرط ہے. کہا کیا صاحب؟ کہا وہ جو تمہارا مہمان ہے نا نکاح وہی پڑھے گا. کہا ٹھیک ہے صاحب. پھر باہر آئے. اب کیا ہے؟ کہنے صاحب تیار تو ہو گیا مگر وہ شرط لگایا ہے کہ آپ آئیے. چلو. اب صاحب بادشاہ سلامت کے داماد ہو گئے. کل کا لکڑہارا پلک جھپکتے بادشاہ کے داماد. نکاح ہو گیا. رات آ گئی. اچانک آدھی رات کے قریب داماد الملت کا, بادشاہ کے داماد الملت کہا جائے گا, داماد الملت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا بات ہے؟ بادشاہ کی طبیعت خراب. یہ طبیب وہ حکیم, صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کا انتقال, مر گیا. بادشاہ کو دفن کیا گیا. وہ دن تو سوگ اور غم میں نکل گیا. وہاں کا کی رسم یہ تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی بادشاہ کے قبر پر دوسرا بادشاہ طے ہوتا تھا. دوسرے دن پبلک پہنچی وہاں اکٹھا ہو کہ ہاں بھائی اب بادشاہ کون ہو, اس لیے کہ کوئی بیٹا نہیں تھا. تب تک کسی نے کہا بھائی داماد بھی بیٹے کی ہی طرح ہوتا ہے. وہ جو پرسوں شادی ہوئی ہے نیا داماد وہ بھی اولاد ہی ہے, کیوں نہ ہم تاج اسی کے سر پہ رکھ دیں. پرسوں لکڑہارا تھا, کل داماد ہوا, آج تخت شاہی پر آ کے بیٹھ گئے تاج شاہی پہن کر کے. اچھا نکاح کے بعد سے 3 دن سے حضرت عیسیٰ دکھائی نہیں دیے, چلے گئے اپنا کام کر کے. اب جب یہ تاج واج پہن کے بادشاہ کی حیثیت سے بیٹھے, جناب عیسیٰ پھر نمودار. اور بادشاہ سلامت اجازت ہے, میں نے اپنا کام کر دیا, جاؤں. دیکھیں جب پوسٹ آتی ہے نا تو آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے, لہجہ بدل جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے. اجازت ہے میں جاؤں. نہیں جا سکتے آپ. عیسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے اس منزل میں پہنچایا, نہیں جا سکتے آپ. کیوں؟ کہ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتے. کہ پوچھو سوال کیا ہے؟ کہ میں لکڑہارا داماد بنوایا آپ نے, کنکڑ اور پتھر کو سونے چاندی جواہرات میں تبدیل کرنے کا سلیقہ آپ کے پاس, ایک لکڑہارے کو اٹھا کے تخت شاہی پر بیٹھانے والے وہاں. جس آدمی کے پاس اتنی کرامتیں ہیں وہ آدمی فقیروں کی طرح کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ آدمی
فقیروں کی طرح زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ یہی سوال میرے ذہن میں پرسوں سے ہے، اس کا جواب دے دیجیے اور چاہیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بس یہی پوچھ رہا تھا تم کو؟ کہا تم میرے سوال کا جواب دو، دے چکے نا تم، کہہ چکے تم خود ہی کہ کل کا پرسوں کیا تھا تم لکڑہارا، کل کیا ہوئے تم بادشاہ کے داماد، آج کیا ہو بادشاہ۔ تمہارے بیوی کا باپ پرسوں کیا تھا بادشاہ، آج کہاں ہے قبر کے نیچے۔ تم کل کہاں جاؤ گے؟ کہا اسی قبر کے نیچے۔ سمجھ گئے؟ نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ دنیا ہر جائی ہے، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، تو ایسے سے دل لگانے سے فائدہ کیا ہے جو ہر جائی ہو؟ ایسے سے محبت کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ جس کے اندر وفا نہ ہو؟ اس لیے میں اس سے لو لگائے ہوں کہ جو وفادار ہے اور آخر تک، اس سے محبت کرو جو آخر تک ساتھ دے۔ اس نے کہا یہ بات کہو، کیا رکیے تک سے کہا کہ رکیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہاں سے اترا، واپس گیا، اپنا پرسوں والا لکڑہارے کا لباس پہنا، تاج پڑھنا بہت آسان ہے، تاج اتارا، شاہی تخت پہ ٹھوکر ماری، کہا چلیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں؟ کہا اس وفادار کی تلاش میں، اس مالک کی تلاش میں، اس اللہ کی تلاش میں۔ جب عشق گھس جاتا ہے نا، جب محبت گھس جاتی ہے نا، تو دنیا یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چھوڑیے، آدمی تخت شاہی کو لات مار سکتا ہے، تخت شاہی کو ٹھوکر مار سکتا ہے۔ وہاں سے اس جوان کو لے کے چلے حضرت عیسیٰ آئے، کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ صحابی لوگ خزانے کی تلاش میں تھے، نکال رہے تھے، وہاں پہنچے کا کیا ہوا؟ خزانہ ملا، کہا یا نبی اللہ شکریہ، کہ تم کو تمہارا خزانہ مبارک، میں اپنا خزانہ لے آیا۔ اور یہ جوان کہتے ہیں آج بھی عیسیٰ کے ساتھ آئے، اور جب حضرت کا ظہور ہوگا عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ کے ساتھ یہ جوان بھی آئے گا۔ صلوات محمد یہ ہے محبت آدمی۔ لیکن وہی بات ہے کہ دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن واقعی اگر عاشق ہو جائے نا آدمی۔ چلیے یہ سنہی کی بات میں ایک داستان سناتا ہوں آپ کو۔ مقداد سنا نا؟ آدمی عاشق ہو بھی تو دیکھے اہل بیت کا۔ مقداد کسی ہی یہودی سے کچھ قرض لیا تھا، اس نے صاحب پکڑ لیا راستے میں، میرا پیسہ دو، ارے یار دے دیں گے آج دو، اتنے میں اس نے پکڑ لیا مقداد کا گلا، ہاں مقداد ہی کا گلا پکڑ لیا۔ اتنے میں ادھر سے مولا کائنات گزر رہے تھے، دیکھا مقداد نے، مولا، وہ پھر چلے آئے، کیا بات ہے مولا دیکھیے یہ پکڑے ہوئے ہیں، یہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اس کا پیسہ واپس۔ مولا چلے کہ اس یہودی سے کچھ بات کرے، کہا مولا میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ بات کیجیے اس سے، اور نہ یہ کوئی بہت بڑا مومن آدمی ہے کہ آپ کی بات سن کر کے چھوڑ دے گا مجھ کو، کہ پھر کا مولا بہت ہو گیا، آج بس اس سے چھٹکارا دلا دیجیے، آج قرضہ ادا کروا دیجیے۔ مولا نے کہا 21 بار، کہا عیسیٰ نے جو ہے دعا کی تھی، یہاں مولا نے کچھ نہیں کیا، قرضہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ مولا بس بہت ہو گیا، کہ ٹھیک یہ پڑے ہیں سب کنکڑ پتھر، اس میں سے اٹھاؤ دے دو اس کو۔ یہ کہہ کے علی چلے گئے، مقداد نے پتھر ایک اٹھایا، کہا اللہ اس کو واسطہ ہے علی کا، اب واپس آئیے آپ، جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ محبت کرو اہل بیت سے، اب یہ دیکھیے وہ کتنی کرتا ہے محبت علی سے۔ جب وہ کرتا ہے تب ہم سے کہتا ہے کہ بھیا میں تو محبت کرتا ہوں، تم بھی اجر رسالت سمجھ کر کے محبت کیا کرو۔ صلوات محمد ماشاءاللہ۔ پتھر اٹھائے گا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، اس پتھر کو سونے میں تبدیل کر دے۔ پتھر سونا ہو گیا۔ اچھا آپ کوئی بہت ہمارے ہمدرد تو ہے نہیں، پتھر اچھا خاصا وزن ہوگا نا، جب وہ سونے میں چینج ہوگا تو ویٹ تو وہی رہے گا نا،
اتنا بھاری تو قیمتی ہو گیا نا. آپ نے ہمارے ساتھ کون سی مروت برتی کہ ہم سب دے دیں آپ کو؟ کیوں دیتے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے. تو ہم یہ کہنے لگے کہ بھیا ہاں آپ بتائیے آپ کتنا آپ کا اس کا 20 مسکال کے برابر بنتا ہے. یا اللہ تجھ کو اسی علی کا واسطہ، تو یقین ہو چکا ہے نا بنا پتھر سونا. یا اللہ تجھ کو اسی علی کا واسطہ جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونے میں تبدیل کیا، اتنا نرم کر دے کہ میں اس کو اس کے قرضے کے برابر نکال کے دے دوں. موم کی طرح نرم ہو گیا. اس نے نکالا 20 مسقال کے برابر حضرت مقداد نے کہا لیجیے جائیے. اب رک جائیے ہم اور آپ. اگر ہم ہوتے مقداد کی جگہ تو بچے ہوئے سونے کا کیا کرتے؟ ہر آدمی سوچے. کچھ نہ اگر بنتا نا تو ایک جو ہے وہ دینی طریقہ نکالتے. ارے معجزے کا ہے، مولا کی دعا کے اثر کا ہے، تبرک ہے، یہ کیسے دے دیں گے؟ دیکھیے ہر کس و ناقص کو اہل بیت اختیار بھی نہیں دیتے جب تک کہ ان کو اطمینان نہ ہو. اس کے قرضے کے مطابق دینے کے بعد مقداد نے ہاتھ میں وہ سونا لیا. آواز دی پالنے والے یہی مال تجھ سے دور کرتا ہے، یہی دولت تجھ سے دور کرتی ہے، یہی سونا تجھ سے دور کرتا ہے. تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا تھا. پھر اس سونے کو پتھر میں تبدیل کر دے. وہ پتھر بنا مقداد نے بیٹا آگے چلے گئے. جب اس منزل پر پہنچتا ہے آدمی تب عاشق کہلاتا ہے. صلوات محمد رضی تقی لقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں کہلاتا. مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. قبا اور عمامہ پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا جب تک یہ جذبہ نہ آ جائے انسان کے اندر کہ جو کچھ ہے ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. عبدیت نہ آ جائے، بندگی نہ آ جائے، جو کچھ ہے سب اس کا ہے. جب تک عشق کے اس مرحلے تک نہ پہنچ جائے کہ جہاں معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے، جہاں معشوق کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. آپ کا نام ہے مبشر ہے نا؟ کھرا سچ پوچھوں آپ سے، کھرا سچ اگر ابھی آپ سے کہا جائے، ان کی آپ لوگ غور سے دیکھیے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سجدے کا تھوڑا سا نشان بھی ہے. آپ سے کہا جائے کہ ایک ڈنڈا لے لیجیے، لاٹھی ہے، اور اس کو اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ ڈال کر کے یہاں سے لے kar کے اور نائٹ لاچ، یہ دیکھیے میں ایڈ کر رہا ہوں، اس کا پیسہ پڑے گا. صلوات پر محمد. ڈنڈا دونوں ٹانگوں کے بیچ ڈال کر کے اور دوڑتے ہوئے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں گھوڑے پہ سوار ہوں، کہتے ہوئے آپ نائٹ لاچ تک چلے جائیے. جائیے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن وہ کیسا عاشق تھا، وہ کیسا عاشق تھا. لڑکے ڈھیلا مار رہے ہیں، لڑکے پتھر مار رہے ہیں، اور وہ آدمی پاگل بنا گلیوں میں گھوم رہا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے محبوب نے لکھ دیا ہے جی، میرے محبوب نے کہہ دیا. تو جب عشق اپنی منزل پر پہنچتا ہے نا تو وہاں، حالانکہ ہے دور جاہلیت کا شعر، یعنی اسلام سے پہلے کا شعر ہے، اس زمانے میں تو عشق و عاشقی پر اشعار ہوتے ہی تھے. اس میں ہے عزل الاواز حول قلب الداعی، کہ جب ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں، تو پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یہ شعر دور جاہلیت کا ہے. جب ملامت کرنے والے میری ملامت کرتے ہیں، ملامتیں ان کے دہن سے چلتی ہیں، میرے سینے تک آتی ہیں، مگر اثر انداز ہونے کے بجائے الٹا پلٹ جاتی ہے، اور جا کر کے اس سے کہتی ہے کہ اس کے دل کے آس پاس ارد گرد ایسا تنور جل رہا ہے عشق کا کہ اگر ہم نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو ہم خود جل جائیں گے. تو عشق خود آگ ہے کہ جس کے ارد گرد کوئی بھی عشق کے علاوہ چیز آئی تو وہ جل کے ختم ہو جاتی ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو اہل بیت کا ایسا عاشق بنا دے. دعویٰ کرنا اور ہے، ہم منبر سے آگے کہیں ہم علی کے چاہنے والے، ہم علی کے چاہنے، اس کی بھی اوقات ہے. جب تک علی نہ کہتے کہ میرا چاہنے والا، یہ دو چیزیں ہیں. اللہ نے ہمارے منہ میں زبان دی، ہم جو چاہنے والا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارا دعویٰ میں نے آج خواب میں دیکھا
माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हज़रत अली अलैहि सलाम ज़बान से झूठ बोल रहे हो। आज मैंने ख्वाब देखा पैगंबर अकरम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाते वसी हसन जा करके तुम जो है हुसैनी मिशन की मेरी तो ये बयान करो, तो हमारे ज़बान से झूठ बोलते हैं। ज़बान से बकना आसान है कि हम दावा इश्क़ में अहले बैत रखते हैं, जब तक उधर से कबूलियत की सनद न मिले तब तक उस मोहब्बत की कोई औकात नहीं है, तब तक उस मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हमारा फर्ज है दावाए इश्क़ के साथ साथ कि ये तलाश करें कि माशूक को अच्छा क्या लगता है, सलवात और महबूब को अच्छा क्या लगता है। एक शख्स आया मौला अमीरुल मोमिनीन, बस खत्म हो गई मजलिस। 8:15 शुरू हुई थी आज, 8 से 15 पर, लिहाजा मेरे पास टाइम है अभी 12 मिनट का। सलवात एक शख्स आया, यही बात में एक शख्स आया मौला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के पास। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने पूछा कहिए कौन साहब आप? कहने लगा जी आपके आशिक हैं। उन्होंने कहा अच्छा आशिक हो के दावेदार। इंसाफ से हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ गर्दन झुका के सोचे अगर मौला हमारा हमसे पूछे कि आशिक हो के दावेदार, हमारा क्या जवाब होगा। आया मौला के पास, कौन है आप? जी आपका मुहिब, आपका चाहने वाला, आपका आशिक। हजरत ने फरमाया आशिक हो के दावेदार, अगर मैं ये बात कहूं मेंबर से तो आप पलट के हमसे पूछ सकते हैं अपने बारे में बताओ, बकते हो बिला वजह अगर की उल्टी सीधी बातें मेंबर से, खुद की तुम्हारी क्या औकात है, हमसे कह सकते हैं आप। लेकिन अगर मौला किसी से पूछ ले कि आशिक हो के दावेदार, तो मौला से कौन क्या एतराज कर सकता है। चुप हो गया। कल लगा मौला हम कैसे बताएं, वो इतना जानते हैं कि आपसे मोहब्बत करते हैं। हजरत ने फरमाया मैं बताऊं मुझसे मोहब्बत करने वाले कैसे हैं, मैं बताऊं मुझसे इश्क करने वाले कैसे हैं। कहा जी मौला फरमाइए। कहा आँख बंद कर। आँख बंद कर ली, चल पड़े। आँख खोल दो, आँख खोल दी। भाई ये कहाँ आ गए? कहा ये कूफा नहीं है, बहुत दूर आ गए हो कूफे से। सामने कसाई की दुकान है कसाब की, जी ये पैसा लो जाओ गोश्त ले आओ उसके से। गए उसकी दुकान पर। हम आप यहाँ किसी भी गोरे की दुकान में चले जाए तो पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे साहब, हम यहाँ के यूरोपियन नहीं है। हत्ता हिंदुस्तान में अभी हम कश्मीर चले जाए फौरन पकड़ जाएंगे कि ये कश्मीरी नहीं है शक्ल सूरत से। तो हर जगह के इलाके की थाईलैंड चले जाए तो समझ आ जाएगा हम लोग थाई नहीं है। वही दुकान पर, दुकान वाले के पास पहुंचे, भाई साहब मसलन गोश्त दे दीजिए, आधा किलो 1 किलो 2 किलो जो दिया। हम आप होते पैसा लिया तो गोश्त दिया, खुदा हाफिज बस ना। लेकिन वो आप यहाँ के तो नहीं है जनाब, कहां से तशरीफ लाए? उन्होंने जी हम कूफे से आए हैं। जैसे करंट लग गया उसको। कूफा, मेरे मौला वाला कूफा, अली वाला कूफा, ये इश्क है, हमें ये मोहब्बत। मेरे मौला का कूफा कहाँ? तब गोश्त क्यों खरीद रहे हो? क्या मतलब कूफे का आदमी खाना नहीं खाता? अरे भाई साहब परदेश से पकाएंगे खाएंगे, कमाल करते हो यार। मेरे मौला के शहर से आए हो और तुम पकाओ खाओगे हमारे होते हुए? मतलब नहीं चलिए आप मेरे घर मेहमान है, आपको मैं गोश्त नहीं दूंगा। तो अब ये आदमी भी समझदार था, कर रहा है अगर मौला अपने को जाहिर करना चाहते तो मुझको क्यों भेजते पैसा लेके? लिहाजा अब ये भी नहीं कह सकता कि अली आए हैं। इसलिए कि भाई साहब ठीक है आप कह तो रहे हम चलने को तैयार हैं, मगर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक साहब और भी हैं। तो उसने कहा कि ठीक है तो अली वाले ना। अच्छा, अब उससे वो क्या कहे कि अली वाले नहीं खुद अली है। आप दोनों हमारे मेहमान आइए, लेके आ गया। गुजरा उजरा साफ करके मेहमानों को ठहराया। बीवी से कहा बहुत जबरदस्त मेहमान है, कूफे से आए हैं, मौला के शहर से, अली के शहर से, तो बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम करो। उसके बाद आया, कहता जनाब इजाजत है मैं जरा दुकान चला जाऊं।
اب اس کو اگر پتا ہوتا علی ہے تو شاید دکان نہ جاتا، لیکن اب حکم شریعت یہ بھی ہے نا، فالتو مت بیٹھو. ہاں حدیث سنا دو بیچ بیچ میں، نا وہ گولی میں ڈالتا ہوں. ایک حدیث سنا دو اسی لیے جو بیٹھ کر کے جو معلوم ہوا کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، ابا بیچارے ٹیکسی چلا رہے ہیں اور خود کو جو ہے وہ کرکٹ سے فرصت نہیں ہے، جا کے پڑھو یا تو میں تو کام کرو. حدیث کہتی ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ پڑھیے یا کام کیجیے، بات کے اوپر بوجھ کیوں بنایا؟ اللہ پسند نہیں کرتا. تو جناب میں ذرا دکان جاتا ہوں. ٹھیک جاؤ. یہ دکان چلا آیا. اس کے 2 لڑکے تھے. عجیب بات ہے مولا کی، امیر المومنین صدقے جائیں کیسے بچوں سے پیش آتے تھے. باتیں کرتے 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 ہم لوگ جاتے ہیں نا اکثر جگہوں میں گئے تو آؤ بیٹا مولانا صاحب کو آداب کرو، لڑکا ڈر کے ادھر بھاگتا ہے. فکر کہیں بھی آئیے آپ، کیسے امیر المومنین بچوں سے پیش آتے تھے کہ اتنا لگاؤ ہو گیا 2 منٹ میں، اتنی محبت ہو گئی 5 منٹ میں. باتیں کرتے 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 بچوں کو ایسا اچھا لگا، کہنے لگے صاحب کھانا رات میں آپ کے ساتھ کھایا جائے گا. مولانا نے کہا ہاں بالکل ساتھ کھانا بھائی، ایک دسترخوان میں ٹھیک ہے ساتھ کھائیں گے. وعدہ ان کا وعدہ، بات ہو گئی. اتنے میں مغرب کا وقت ہوا. وہ قصاب دکان بند کر کے آ گیا، مصلی بچھایا، کہنے لگا دیکھیے ہماری تو قسمت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ کوفے میں رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بہت پڑھی ہوں گی مولا کے پیچھے نماز. دیکھیے سو علی خود سن رہے ہوں گے نا ان کا مولا کی کیا کیا خوشی ہوگی. آپ لوگوں نے بہت پڑھی ہوگی مولا کے پیچھے نماز. تو مولا کے پیچھے نہ صحیح، مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھو. لہذا آپ دونوں میں سے کوئی صاحب آگے بڑھ جائیے اور نماز پڑھا دیجیے. اب یہ تو مولا کو آپ سمجھے کوئی عشق اس کو کہتے ہیں. سچا عشق ہے نا، تم گھر بیٹھے رہو گے علی آ کے تم کو نماز پڑھا کے چلے جائے. صادق عشق ہونا چاہیے. نماز ہو گئی، دسترخوان بچھنے کا وقت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اتنے میں تنقل باب ہوا، دروازہ کھولا، سپاہی کھڑے ہیں. کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ. دونوں بیٹے آ گئے. باپ کے سامنے بیٹوں کی گردن اڑا دی گئی. بیمار ہو مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو مر جائے، پھر بھی کسی حد تک صبر آسان ہے. اچانک 2 بیٹے قتل ہو گئے. باپ لاش لے کے گھر میں پلٹ رہا ہے. باپ چلیے باپ ہے، کون سی ماں ہے جو صبر کر سکتی ہے؟ کون سی ماں ہے جو برداشت کر سکتی ہے؟ ممکن ہے؟ لاش لے کے مارو، خبردار آواز نہ نکلے. کیوں؟ بہت زبردست مہمان ہے، علی کے شہر کوفے سے آئے ہیں. جب تک وہ کھانا نہ کھا لیں آواز بلند نہ ہو. مطلب سمجھ گئے آپ نے؟ ہاں آپ کو کسی گھر جائیں اور اس کے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، کھانا کھائے گا کوئی؟ کسی کا موت ہو جائے کھانا، یہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ان مہمانوں کو پتا چل رہا ہے میرے لڑکے قتل ہو گئے، مرڈر ہو گیا ہے، تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے. یہ عشق، اور وہ بھی علی کے لیے نہیں ہے. علی کے شہر سے آدمی آیا، اس کا اتنا خیال ہے. ابھی اس کو کیا پتا کیا لیا اس میں؟ بہت زبردست مہمان ہے. جب تک یہ کھانا نہ کھا لے تب تک آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا لگ گیا. صدقے جائے مولا کے، قربان جائے امیر المؤمنین کے. کتنا کریم ہے میرا مولا. جو کہا گیا ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم سے زیادہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے ان سے محبت. دسترخوان بچھ گیا، کھانا چن دیا گیا، میزبان آ گیا، بسم اللہ نوش فرمائیے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں. کیوں؟ کہ تم دکان چلے گئے تھے، تمہارے بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی، ہم نے ان بچوں سے وعدہ کیا تھا کھانا ساتھ کھائیں گے، ہم وعدے کے پکے ہیں، بچوں کو لاؤ. اب اس کو کیا پتا کہ ان کو سب معلوم ہے. وہ تو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کوفے سے آئے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، بات ختم ہو گئی. اس نے کہا آپ لوگ نوش فرمائیے. بچے سو گئے ہیں.
بچے ہیں جلدی سو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، وہ بہانے بنا رہا ہے. یہاں تو ان کو پتا ہے آئے ہی اسی لیے ہے شاید. کھانا کھا لیجیے آپ کا، ہم وعدے کے پکے ہیں، ہم نے وعدہ کیا ساتھ کھائیں گے تو ساتھ کھائیں گے. بلاؤ بچوں. وہ جتنا بہانے بناتا جا رہا ہے اتنا امیر سلام اللہ علیہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. آخر کار جب اس نے یہ دیکھا کہ اب بچنا مشکل ہے، ابھی کوئی بہانہ نہیں بن رہا ہے، بتانا ہی پڑے گا، تو کہتا سنیے جناب، جس علی کی محبت میں ہم نے آپ کو مہمان ٹھہرایا ہے نا، میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے، علی کی محبت میں اپنی جان سے گزر گئے، ان کا قتل ہو چکا ہے. علی نے کہا اتنی سی بات، اتنی دیر سے اس کو تم چھپائے ہوئے تھے، لاؤ لاش کہاں ہے؟ لاش آئی، سر و گردن کو جوڑا گیا. روایت کہتی ہے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. نئی جگہ ہے نا، ویسے ہو جاتے تو علی کو خدا بنا دیتے، لہذا شاید پہلے مولا نے اپنا سر سجدے میں رکھا. ہم عبد ہیں، ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. ہم جو کرتے ہیں اس کی اجازت سے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اس کی مرضی سے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اس کے حکم سے کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی. کہتے ہیں ابھی سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھایا تھا کہ دونوں بچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے. کیا کہہ کے لائے تھے مولا؟ عاشق ہو کے دعوے دار، یہی تھا، محب ہو کے دعوے دار. اور لا کے دکھلایا کس کو؟ یعنی جب عشق اہل بیت کی منزل آ جاتی ہے تو سچا عاشق وہ ہے، دعویٰ اور ہے، عاشق ہونا اور ہے. سچا عاشق وہ ہے کہ اہل بیت کے عشق کے مقابلے میں نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے. حتیٰ سب سے زیادہ انسان کے لیے اس کی اولاد ہے نا، وہ اولاد کو بھی کچھ نہیں سمجھتا اہل بیت کے مقابلے. اور اس کو ہم کو سکھایا ہے کس نے؟ کربلا والوں نے، کہ جہاں اولاد ہے مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام کے مقابلے میں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے امام کے مقابلے میں. حبیب اور امام حسین سلام اللہ علیہ مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے ہیں، سرہانے پہنچے. حبیب نے ایک جملہ کہا، مسلم جہاں تم جا رہے ہو تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھ کو یہ اندازہ ہوتا کہ کچھ دیر زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کر دو، لیکن کیا کہوں، جہاں میں تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، تو وصیت کیا کہوں تم سے. مسلم کی بیوی بھی کربلا میں تھی، مسلم کا بیٹا بھی کربلا میں تھا. آخری وقت ہے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، بمشکل تمام کسی صورت سے ہاتھ اٹھایا انگلی کی امام حسین کی طرف، لیکن نہ بیوی کی طرف وصیت ہے نہ بیٹے کے لیے، بس حسین کی طرف اشارہ کیا اور بمشکل تمام اتنا جملہ نکل پایا، اوصیک بہذا، حبیب وصیت ہے مگر ان کے لیے، امام کے لیے. مرتے مر جانا مگر امام سے جو ہے وہ ہاتھ جدا دامن سے الگ نہ ہونے پائے. ابھی یہ پلٹ رہے تھے، کہتے اتنے میں خیمے کا دروازہ، اصل یہ سنانا ہے، مسلم کی بات نہیں، اصل یہ دروازہ، خیمے کا پردہ اٹھا. ایک 10-11 سال کا بچہ ہے. بعض بزرگ یہاں تک کہتے اتنا کم سن تھا کہ کمر میں جو تلوار بندھی تھی نا، وہ جب بچہ بھاگ رہا تھا مقتل کی طرف تو زمین پہ نشان بناتی جا رہی تھی. امام کی نظر پڑ گئی، اب یہ دن آ گیا ہے ماؤں کی گودوں سے نکل کے بچے آئیں گے. امام کا دل بھر گیا، اس بچے کو میرے پاس لایا جائے. بچہ قریب آیا، امام نے پوچھا تم کس کے فرزند ہو؟ وقال ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ وہ اکثر یہاں فرماتے تھے کہ کاش بچہ کہہ دیتا میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید حسین کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچے کے جواب سے تکلیف ہو. کیا جواب دیا؟ بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ باپ کی لاش سامنے رکھی ہے. ایک مرتبہ غور کے بیٹے نے باپ کے جنازے کو دیکھا، آواز دی آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. امام کا دل بھر آیا، کہ بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، واپس چلا جا. جیسے ہی امام نے کہا واپس چلا جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے. بچہ ہے نا 10-11 سال کا، کس نے تعلیم دی ہے، کس نے تربیت کی ہے، سر اٹھاتا ہے امام کی طرف، آواز دیتا ہے کیا مولا
میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم کافی ہے. اور اس سر پہ پگڑی اماں ہی نے تو باندھی ہے, یہ کمر میں تلوار اماں ہی نے تو لگائی ہے, یہ مجھ کو تیار کر کے مقتل کی طرف ماں ہی نے تو بھیجا ہے. ابھی بیٹے کا یہ جملہ تھا کہ پشت خیمہ سے ماں کی آواز ہے مولا, مسلم نے اپنی قربانی دی تھی, یہ میرا ننھا سا ہدیہ ہے, اسے واپس نہ کیجیے. اللہ اکبر. اجر کو پھر بھی مسلم پرانے مسلمان ہیں, مسلم کی زوجہ پرانے مسلمان ہیں, مسلم کا بیٹا پیدائشی مسلمان ہے نا. یہاں تو ایسے افراد کربلا میں ایسا چینج کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے. 17 دن راستے میں ملاقات ہو گئی, مسلمان ہو گئے, ماں بہو بیٹا. عاشور کے دن ان کے اسلام کو 17واں دن تھا. بیٹے کا نام ہے وہب, ماں کا نام ہے قمر. 17واں دن ہے مسلم, لیکن کیسا انقلاب آیا اس بوڑھی ماں اور بیٹے میں دیکھیا. کہتے ہیں کہ جب عاشور کا دن آیا, قمر نے بلایا بیٹے کو, وہب کو, بیٹا جاؤ حسین پر اپنی جان قربان کر دو. ٹھیک ہے. وہب تیار ہوئے, بیوی نے کہا مرنے جا رہا ہوں. زوجہ نے کہا تم مرنے جا رہے ہو تو میرا کیا ہوگا. کبھی کبھی ہوتا آدمی کہتا کچھ ہے, سامنے والا سمجھتا کچھ ہے. تم تو مرنے جا رہے ہو, میرا کیا ہوگا. وہب نے نگاہ اٹھائی, خیام حسینی کی طرف دیکھا, کہا یہ خیمے دیکھ رہی ہو؟ ہاں. کہا جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. مطلب کہنے کا سمجھانے کا یہ تھا وہب کا کہ تم علی کی بیٹیوں سے بڑھ کے تو نہیں ہو نا, تم علی کی بہوؤں سے بڑھ کے تو نہیں ہو نا, جو حال ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. وہب کی زوجہ نے کہا وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے, خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے. تو میری بات نہیں سمجھے. کیا مطلب, کہ میں دنیا کی بات تھوڑی کر رہی ہوں. کہ پھر کہ تم شہید ہو کے جنتی ہو جاؤ گے, میرا کیا ہوگا. میں جانے نہیں دوں گی تم کو اس وقت تک جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کر لیتے ہو. آئے وعدہ ہوا, وہ میدان میں چلے گئے. چلتے میدان میں گئے, جنگ کرتے کرتے کہتے ہیں جب زخموں سے چور ہو گئے نا تو پتہ نہیں کیا سوچا, پلٹ آئے اور آنے کے بعد ماں کے پاس کھڑے ہو گئے. اماں اب تو راضی ہو, اماں اب تو خوش ہو. ماں کی فطرت کیا ہے, بیٹے کو جب زخم ایک پھانس جلدی سے برداشت نہیں کرتی ماں. فطرت کیا تھی, جیسے ہی وہ آئے تھے میرے بیٹے کو یہاں بھی زخم لگا, یہاں بھی زخم لگا. ایک ایک زخم کو ماں کو دیکھنا چاہیے تھا نا. لیکن تاریخ کیا کہتی, جیسے ہی آ کے وہب نے کہا اماں اب تو راضی ہو. کہ نہیں. کیوں, کہ جب تک حسین کی نصرت میں سر الگ نہیں ہو جائے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت. پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اس طرح ڈالتے. وہب میدان میں واپس آ گئے. کہتے لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر پڑے, سر ان کا قلم کر لیا گیا. سر قلم کر کے اماں دیکھ رہی, کمال یہ کہ ماں دیکھ رہی, سر قلم کر کے کہ ماں کی طرف پھینک دیا گیا. اب تو بیٹا مر گیا نا, اب تو شہید ہو گیا نا. لیکن اس کے باوجود علماء کیا فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ماں نے لیا, شاباش میرے لال, زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا. اور یہ کہہ کر کے پھر سر پھینک دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. اللہ, یہ تو ماں کا حال رہا. ایک ذرا سا زوجہ کا سنیے اور ختم ہوا. کہتے یہ وہب جو ہے میدان کربلا میں وہب کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے. جیسے ہی ان کا بازو قلم ہوا, اتنے میں وہب نے کیا دیکھا, ان کی بیوی ہاتھ میں بھالا نیزہ لیے ہوئے اور یا حسین کرتی ہوئی چلی آ رہی مقتل میں. وہب نے دیکھا یہ کہاں, دوڑ کے تم کہاں, کا مولا کی طرف سے لڑنے آئے, حسین کی طرف سے جہاد کرنے آئے. وہب نے کہا ابھی میں آ رہا تھا تو تم نے مجھ کو روک لیا تھا, اب کیا ہوا. کہ وہب حسین کی آواز نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیا کہ میں اپنے حجرے خیمے میں تھی کہ مولا کی آواز آئی, حل من ناصر ینصرنی, حل من مغیث یغیثنی, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. اور حسین کی آواز نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہب نے سمجھایا واپس چلی جائے, ہاتھ تو ہے نہیں. کہتے ہیں کہ وہب کی بات جب زوجہ نے نہیں مانی
تو روایت کہتی وہب آگے بڑھے اور بیوی کی چادر دانت سے دبا لی اور چاہتے ہیں کہ کھینچتے ہوئے خیمے کی طرف لے کے آئے. زخمی ہو چکے تھے, کمزوری آ چکی ہے, خون بہ چکا ہے. ہمت جواب دے گئی, چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد پتا ہے کیا, غیرت اس کو کہتے پھر وہیں سے رک گیا خیمے کا. آواز دی مولا حسین سب برداشت ہے آقا, مگر بیوی کا ناموس کا خیمے سے باہر نکلنا برداشت نہیں ہے. میرے مولا آؤ, میری بیوی کو سمجھا کر کے خیمے میں واپس کر دو. دل چاہتا عرض کروں وہب, اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے, اپنی زوجہ کے لیے تمہیں اتنا خیال ہے, ارے کاش ہوتے اور دیکھتے تم 11 محرم کو علی کی بیٹیاں, علی کی بہویں, نبی کی نواسیاں بے مقنو چادر, بے کجاوا ہونٹوں پر پھرائی جا رہی ہے. منادی ندا دے رہا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن علينا